علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ بخیر ہیں محترم؟ جی الحمدللہ، میں اللہ کی رحمت کے سائے تلے جی رہا ہوں۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جی میرا نام نامی اسم گرامی محمد امام حسین ہے۔ اور آپ کا دولت خانہ کہاں ہے؟ جی میں صوبہ بنگال کے ضلع اتر دناجپور رائے گنج تھانہ کے رہنے والا ہوں۔ کتنے سالوں سے آپ اس جامعہ میں زیر تعلیم ہیں؟ الحمدللہ میں اس جامعہ میں تقریباً 7 سال سے زیر تعلیم ہوں۔ اس جامعہ کے اراکین اور اس کے اساتذہ کے متعلق کچھ لفظ کسائی فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ الحمدللہ، اراکین جامعہ بڑے ہی ہمدرد، خیر خواہ اور ادارہ سے کافی دلچسپی رکھنے والے ہیں۔ جامعہ کی ترقی کے خاطر ہر ممکن کوشش ان کا اولین فریضہ ہے، اور ہمارے مشفق، محسن اور مہربان اساتذہ کے بارے میں کیا عرض کروں۔ انہی کی کرم نوازی ہے کہ میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں، اور ان کی نگاہ کرم نے مجھ ناچیز کو اس لائق بنایا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب میں آپ سے قیامت کے متعلق کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، ضرور۔ کیا آپ ان تمام سوالات کا جواب دے کر مجھے مطمئن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ضرور ضرور۔ تو اچھا بتائیے، قیامت کے متعلق قرآن کریم میں جو سورہ زلزال نازل ہوا ہے، کیا آپ اس کی تلاوت کر کے مجھے لطف اندوز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، بہت خوب. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا تو حضرات، ابھی آپ نے جو سورہ زلزال کی تلاوت کی، کیا آپ اس کی ترجمہ اور معنی مجھے سنا کر مستفیض کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ضرور. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، جب زمین ہلا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا، اس کا ہلانا ٹھہرا ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنی بوجھ باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے اسے کیا ہوا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن لوگ اپنی خبریں بتائے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا، اسے وحی بھیجی. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، تاکہ اپنا اعمال دکھائے جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، لہذا جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اسے مشاہدہ کرے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے بھی دیکھے گا. ماشاء اللہ، بہت خوب. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا تو حضرت بتائیے، قیامت کسے کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ قیامت کہتے کسے ہیں. قیامت کہتے ہیں کہ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، آسمان، زمین، سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ باقی نہ رہے گا. جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد ہوا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس زمین میں، دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں سارے کے سارے فانی ہیں، سب کے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت، تمہارے رب کی ذات و عظمت اور بزرگی باقی رہے گی. اچھا، اور بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ جی یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. قیامت 10ویں محرم جمعہ کے دن انشاءاللہ العزیز قیامت قائم ہوگی. تو حضرت بتائیے کہ وقوع قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، بہت بہترین سوال ہے، بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ وقوع قیامت کا منظر کیا ہوگا. اگر میں آپ حضرات کو اس کے بارے میں بتا دوں تو یقیناً آپ کا دل خوف خدا سے کانپنے لگے گا کہ وقوع قیامت کا منظر کیا ہے. تو چلیے میں آپ حضرات تک وقوع قیامت کا منظر پہنچا دوں کہ اس وقت سورج زمین سے کروڑوں میل، تقریباً 4000 برس کے فاصلوں پر ہے، اور اس کا پیٹھ ہماری طرف ہے. اللہ اکبر. لیکن قرب قیامت سورج ایک ہاتھ اوپر ہوگا اور
اس کا منہ ہماری طرف ہوگا اور سورج کے کرن سے، سورج کی تفش سے انسان کا مغز، انسان کا بھیجا کھولنے لگے گا۔ اللہ اکبر! اس قدر قیامت کا منظر اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک ہوگا، اور اس قدر پسینہ ہوگا کہ وہ پسینہ 70 گز زمین میں جذب کر جائے گا۔ پھر جس پسینے کو زمین پی نہ سکے گی، جذب نہ کر سکے گی، اس پسینے کو زمین باہر پھینک دے گی، اور وہ پسینہ کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ناف تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، یہاں تک کہ کوئی پسینے میں تیرنے لگے گا۔ یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ جس کا جس قدر گناہ ہوگا، جس کا جس قدر گناہ ہوگا، اسی حساب سے اس کا پسینہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور آپ حضرت بتائیے کہ وقوع قیامت کے بعد سب سے پہلے کیا ہوگا؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی ایک بہترین سوال ہے کہ وقوع قیامت کے بعد سب سے پہلے کیا ہوگا۔ وقوع قیامت کے بعد سب سے پہلے کیا ہوگا، اس سلسلے سے احادیث مبارکہ میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔ بعض احادیث کریمہ میں ہے کہ وہ قیامت کے بعد سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور بعض روایت میں سب سے پہلے قتل ناحق کے بارے میں مذکور ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب آپ یہ بتائیے کہ حشر کا میدان کہاں قائم ہوگا؟ جی حشر کا میدان انشاءاللہ العزیز ملک شام میں قائم ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب آپ یہ بتائیے کہ حشر کا دن ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ جی حشر کا ایک دن تقریباً 50 سال کا ہوگا۔ دخول جنت کے وقت مسلمانوں کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا؟ ماشاءاللہ، بہت بہترین سوال ہے، بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ دخول جنت کے وقت مومنین کو سب سے بڑا انعام کیا ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دخول جنت کے وقت مومنین کو سب سے بڑا انعام جو ملنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مومنین کو نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب آخری سوال آپ سے میں پوچھنے جا رہا ہوں۔ جی بالکل۔ دنیاوی بیوی جنت میں نصیب ہوگی، اگر ہوگی تو جس عورت کی چند شادیاں ہوئی ہو، اور کس کے ساتھ جنت میں نصیب ہوگی؟ جی یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے کسی عورت کی 2-4 شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہترین سوال ہے کہ جنت میں دنیاوی بیویاں ملے گی، یہ بات تو طے ہے، لیکن جس عورت کی چند شادیاں ہوئی ہو وہ عورت کس شوہر کے ساتھ رہے گی، وہ عورت کس شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ عورت بوقت وفات، بوقت موت جس شوہر کے نکاح میں رہی ہو اسی شوہر کے ساتھ جنت میں وہ عورت رہے گی۔ ٹھیک ہے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔